اللہ اللہ اللہ۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے اول بیت، پہلا گھر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں جو مراحل ہیں اس گھر کے، تاریخ کے جو مرحلے ہیں اور اس کے جو ادوار ہیں۔ تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہو اور اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے، کوئی جگہ نہ بنائے، کوئی معین نہ کرے۔ تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں، اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی۔ طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا، بہہ گیا، سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہہ گیا، صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھی، زیر زمین، وہ باقی رہ گئی۔ ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہہ گئی۔ تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ، کہ جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ قواعد من البیت، قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر اب تعمیر اوپر کر رہے تھے، تو گویا کہ قواعد جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ پہلے سے موجود تھی۔ یہی سورہ حج میں آیا، اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، جبکہ ہم نے معین کر دیا، ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا، تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا، اوائل عمر میں، یہ پھر گر گیا تھا، تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدر کم تھا، تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، چھت پوری کی پوری کو چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا، تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ یہ حتیم جو اب بھی ہے، جو اب آپ جاتے ہیں، جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن اس میں ان کے پاس چونکہ سامان کم تھا۔ اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا، انہوں کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو، اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو۔ تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا، یعنی قریش، حضرت، حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی، حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی، لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت بھرا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم، کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ایمان لائی ہے، نو مسلم ہیں، ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو کہیں ان کی کوئی یعنی ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑے اور وہ خام خواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ کعبے کو گرانا، تعمیر تو اثر نو ہوگی، تو گفت رومی ہر بنائے کونا کعباداں کنند، تو نہ دانی اولاں تعمیر را ویراں کنند، نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا، تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے، جو 6 سال قائم رہی حجاز میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہیں، تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری عمارت کے اوپر، پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی۔ لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی، تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا، اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں، جس بنیاد پر اور جو پر تعمیر آج تک موجود ہے، اس کو قائم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کرے، لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم کہتے ہیں امام دار الہجرہ،
انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے، اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے۔ وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر، اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود ہے۔ بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم